بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، ہم ایک بار پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے آئیے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں اور خوب برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدرسہ کے ناظرین، روزانہ آپ سے ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، اور آج کا سوال یہ کہ بتائیے اسلامی سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. مدینہ کے ناظرین، آج کا سوال یہ کہ بتائیے اسلامی سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ آج کا سوال یہ کہ بتائیے اسلامی سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. برسی تھی اس قدر کے نہاسا گیا ادھر. برسی تھی اس قدر کے نہاسا گیا ادھر. وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی. وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی. جب کو خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے. ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. جب
خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پربہار، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پربہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آواز عبید تیری بفیضان نعت ہی، آواز عبید تیری بفیضان نعت ہی، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح جسم سے بدن سے گزر گئی، اور آواز عبید تیری بفیضان نعت گئے، آواز تیری عبید بفیضان نعت گئے، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی۔ ماشاء اللہ فدا الرحمن بھائی نے ماشاء اللہ کلام پڑھا، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اور اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور مدنی کے ناظرین، آج کا سوال یہ کہ بتائیے اسلامی سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب۔ جی میرا نام محمد اذان، میں آج آپ کو درود پاک سناؤں گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ انہوں نے درود پاک سنا ہے، ماشاء اللہ۔ آپ درود پاک پڑھنے کو بھی اپنی عادت بنائیں۔ جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ میرا نام شاہ زمان اختاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ رجب المرجب۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ
رجب ہے ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں مدیشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی، ایک ولی کا واقعہ سنیں گے. ہم اللہ پاک کے ایک ولی کا واقعہ سنیں گے اور ہمیں اس سے ایک نیکی کی بات بھی معلوم ہوگی. اب ان ولی کے بارے میں بھی جاننے کے لیے اور نیکی کی بات جاننے کے لیے، اب ان ولی کے بارے میں بھی جاننا ہے کون ہے وہ، اور نیکی کی بات بھی جاننی ہے. یہ دونوں باتیں جاننے کے لیے آپ نے رہنا ہمارے ساتھ سیگمنٹ کے آخر تک، اور ان کا واقعہ بھی سنیں گے. اس کے بعد بتائیں گے کون سے بزرگ، کون سے ولی کا یہ جو واقعہ تھا، یہ واقعہ. جی چلیں واقعہ سنتے ہیں. آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ آپ سے سوالات بھی ہوں گے. چلیں واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک کے ایک ولی تھے جن کو دین کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. اللہ پاک کے ایک ولی تھے جن کو دین کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے بہت دور ایک جگہ جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے خوب علم دین حاصل کیا. آپ علم دین حاصل کرتے اور اہم جو پوائنٹس ہوتے ان کو لکھ لیا کرتے تھے. اور اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس بہت سارے صفحات یعنی پیپرز جمع ہو گئے. بہت سارے صفحات یعنی پیپرز جمع ہو گئے. پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی اپنے گھر واپس آنے لگے تو آپ نے اپنے لکھے ہوئے پیپرز کو ایک بیگ میں ڈال لیے اور پھر گھر کی طرف جانے لگے. پھر جب آپ رحمۃ اللہ کی تعالی اپنے گھر پھر جب آپ راستے میں آپ رحمۃ اللہ کی تعالی کے قافلے کو ڈاکوؤں یعنی رابرز نے روک لیا. جی سب لوگوں سے ان کا سامان اور پیسے چھین لیے. اور جب اللہ پاک کے ولی کے پاس ڈاکو آئے تو ان کے سامان کے ساتھ وہ بیگ بھی چھین لیا جس میں وہ پیپرز تھے جمع کیے تھے انہوں نے. اس کے بعد پوائنٹس لکھے تھے اور اس کے بعد ان کو ایک بیگ میں جمع کیا تھا. وہ بیگ بھی چھین لیا جس میں آپ رحمۃ اللہ کی تعالی کے پیپرز تھے. اس پر آپ رحمۃ اللہ کی تعالی بہت پریشان ہوئے اور ڈاکوؤں کے سردار کے پاس چلے گئے اور اس کو بتایا آپ میرا سامان لے لیں، آپ میرا سارا سامان لے لیں، مگر مجھے یہ ایک بیگ دے دیں، مگر مجھے میرا یہ والا بیگ دے دیں، وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اس بیگ میں ایسا کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس میں میرے سالوں کے لکھے ہوئے نوٹس یعنی نوٹس ہیں، اگر مجھے وہ نوٹس نہیں ملے تو میرا بہت سارا علم چلا جائے گا. یہ کہہ کر ڈاکوؤں کے سردار نے وہ بیگ واپس کر دیا. آپ رحمۃ اللہ کی تعالی یہ سن کر ڈاکوؤں کی سردار ہنس پڑا اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کچھ اس طرح کہا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کا علم تو اس بیگ میں ہے. اور یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ کی تعالی کو ڈاکوؤں کے سردار نے وہ بیگ واپس کر دیا. آپ رحمۃ اللہ کی تعالی نے بیگ تو واپس لے لیا مگر آپ رحمۃ اللہ کی تعالی نے سوچنے لگے. کیا کرنے لگے؟ جی سوچنے لگے. اور آپ رحمۃ اللہ کی تعالی نے گھر پہنچ کر 3 سال تک، کتنے سال تک؟ جی 3 سال میں علم دین کی وہ سب باتیں یاد کر لی جو آپ کے پاس لکھی ہوئی تھی، تاکہ اب اگر کتابیں بھی چلی جائیں تب بھی علم دین ان کے پاس رہے، یہی تو پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اللہ پاک کے ولی تھے کون. وہ اللہ پاک کے ولی وہ ایک زبردست عالم دین جن کا نام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ ہے. اور ہاں بچوں اس واقعے سے ہمیں جو بات سیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ جب ہم علم دین حاصل کریں تو ساتھ لکھیں بھی مگر ساتھ اسے یاد بھی کر لیں. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آج کا جو ہم نے واقعہ سنا اب اس سے کچھ سوالات کر لیتے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو اللہ پاک کے ولی تھے جن کا آج ہم نے واقعہ سنا، وہ جب کوئی علم دین کی بات حاصل کرتے تو پھر اس پر کیا کرتے، کیا لکھ لیتے تھے؟ یہ بتا دیں. چل کہاں لکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کچھ تو تھا. چلیں آخر میں سب سے آخر میں علم دین لکھتے تھے. علم دین سیکھنے کے بعد اس کے اہم پوائنٹس لکھ لیا کرتے تھے. اب یہ جواب شاید انہوں نے نہیں دیا مگر میں نے دے دیا. اچھا یہ بتائیں کہ
جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے رہے تو اس طرح آپ کے پاس بہت سارے پیپر جمع ہو گئے. اب آپ جب گھر جانے لگے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ان صفحات کو کیسے جمع کیا؟ چلیں آپ جائیں شفیع الرحمان بھائی سے مائک تو لے کے آئیں. چلیں بتائیں اب آپ. ان صفحوں کو بیگ میں رکھ لیا. اچھا یہ بتائیں کہ ان صفحات کو آپ نے بیگ میں رکھ لیا، آپ نے جیسے بتایا، آپ کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان صفحات کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لے کے نکلے، گھر کی طرف لوٹے، تو راستے میں کس نے روک لیا؟ ڈاکو نے. تو آپ نے تھوڑی نا بتانا ہے، بچوں نے بھی بتانا ہے. چلے ماشاء اللہ آپ نے صحیح جواب دیا. اچھا یہ بتائیں کہ پھر جب ڈاکوؤں نے روک لیا، ڈاکوؤں نے روک لیا اور پھر ڈاکوؤں نے ان سے وہ بیگ بھی چھین لیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس کے پاس گئے؟ اب آپ نے نہیں بتانا، کسی اور نے بتانا ہے. چلیں بتائیں. ڈاکو کے سردار کے پاس گئے. جی ڈاکوؤں کے سردار کے پاس. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ اس بیگ میں میرا بہت سارا علم دین ہے، مطلب علم دین کے جو صفحات تھے وہ میرے ہیں، تو اس ڈاکو نے مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا؟ ڈاکوؤں کے سردار جو تھا اس نے کیا مذاق اڑاتے ہوئے کہا؟ چلیں یاد ہے آپ کو؟ بتائیں. اچھا تمہارے پاس علم نہیں ہے. یوں کہا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ آپ کا علم تو اس بیگ میں ہے. آپ کا علم تو اچھی بات تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے سن بھی لی، بیگ بھی لے لیا. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کیا؟ مطلب کیا کیا اس کو یاد کرنے کے لیے؟ کتنے عرصہ اس کو یاد کیا؟ کتنے عرصہ اس پیپر اس کو یاد کیا؟ کتنے سال تھے وہ؟ کتنے مہینے تھے؟ سال تھے، مہینے تھے، دن تھے؟ چلیں بتائیں. 3 سال. 3 سال تک یاد کیا. اب یہ بتائیں کہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا تھا؟ پورا واقعہ سن لیا، اب نام یاد نہیں ہے. چلیں فیضان میں بتائیں گے. حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی. حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. چلیں ماشاء اللہ واقعہ بھی یاد ہو گیا، اور یہاں پر کچھ بچوں نے جوابات بھی دے دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو نتیجے کے ناظرین آج کا سوال یہ کہ بتائیے اسلامی سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ جی چلتے ہیں کالز کی طرف. محمد ریان رضا تعلیم ایسا گودا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اسلامی سال میں 7واں مہینہ رجب المرجب ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ کے گھر دوسرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، شیخ شاہ نے کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک ویکیبلٹی. بچوں کی شان، بچوں کی شان. ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ قرآنک ویکیبلری یعنی آئیں عربی سیکھیں میں، جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کچھ نہ کچھ عربی کے ورڈ سکھاتے ہیں. اور آج بھی ہم اسی طرح آج آپ کو عربی کے 4 ورڈ سکھائیں گے. اور جو آج کے ہمارے ورڈز ہیں وہ ہمارے بہت ہی خاص ہیں، اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. جی تو پیارے بچوں آج کے ہمارے جو ورڈز ہیں وہ ہیں ابو، امی، بھائی اور بہن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے ابو کو کیا کہتے ہیں؟
عربی میں ابو کو کیا کہتے ہیں؟ امی کو؟ امن امی کو کیا کہتے ہیں؟ امن بتائیں بتائیں. ابن جی ہاں، ابو کو ابن کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور بہن کو؟ جی تو چلیں پیارے بچوں، اب ہم انہیں یاد کر لیتے ہیں تاکہ سب بچوں کو یاد ہو جائے. تو پیارے بچوں، ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن. جی ہاں جی، یہ دیکھیں اس طریقے سے ابن نہیں ہے، ابن. کیا کہتے ہیں؟ ابن جی ہاں، ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن جی ہاں، سب مل کے پڑھیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. ابو کو عربی میں ابن جی ہاں، ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. ابن نہیں، عربی میں ابو کو ابن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن ابن کہتے ہیں. اور امی کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امن امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امن جی ہاں، ابو کو عربی میں ابن ابن اور امی کو عربی میں امن امن کہتے ہیں. دیکھیں امن اس طرح سے لکھتے ہیں، تشدید امن میں ہے، ابن میں نہیں ہے. عربی میں امی کو امن کہتے ہیں. سب مل کے پڑھیں. عربی کو امی کو عربی میں امن کہتے امن ہیں. کہتے ہیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ابن ہیں. کہتے ہیں. اور امی کو عربی میں امن کہتے امن ہیں. کہتے ہیں. اور بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخن جی ہاں، بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں. اخن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخن سب مل کے بتائیں کیا کہتے ہیں؟ اخوان جی ہاں، بھائی کو عربی میں اخن کہتے اخن کہتے ہیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. امی کو عربی میں امن امن کہتے ہیں. امن. اور بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں. اور بہن کو عربی میں اختن جی ہاں، بہن کو عربی میں اختن اختن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اختن. اختن. بہن کو عربی میں اختن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اختن. اختن. کون سنائے گا چاروں؟ چلیں ایک بار دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. ابن کے سب مل کے پڑھیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. ابن عربی میں ابن کہتے ہیں. اور امی کو عربی مائک میں بولے، مائک میں. مائک جن کے پاس مائک ہے مائک میں بولے. ابن کو عربی میں ابن کہتے ہیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. امی کو عربی میں امن کہتے ہیں. ابھی کو ابھی ابن کہتے ہیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. ابو کو اردو میں ابن کہتے ہیں. اور امی کو عربی میں امن کہتے ہیں. اور امی کو عربی میں امن کہتے ہیں. مشکل ہو رہا ہے. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن جی ہاں، ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن ابو کو عربی میں ابن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن اور امی کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امن امی کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امن ابو کو ابن کہتے ہیں اور امی کو امن امن کہتے ہیں. اور بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخن بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخن بھائی کو عربی میں اخن کون بتائے گا ابو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیں آپ. ابن جی ہاں، ابو کو عربی میں ابن ابن کہتے ہیں. اور امی کو آپ بتائیں سبحان میں امن کیا کہتے ہیں؟ امن امن کہتے ہیں. امن کیا کہتے ہیں؟ پیش ہے حمزہ پہ. امن امی کو عربی میں امن امن کہتے ہیں. اور کوئی بتائے گا؟ ان کو دیں مائک. آپ بتائیں ابو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ابن ابن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن ابن نہیں، ابن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن اور امی کو عربی میں امن امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امن جی ہاں، ابو کو عربی میں ابن اور امی کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امن جی ہاں. اور بھائی کو عربی میں اخن اخن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخن بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخن بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخن اور بہن کو عربی میں اختن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اختن اختن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اختن بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخن اور بہن کو عربی میں اختن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
किसी को याद हुए चारों? इनको दे माइक। अब्बू को अरबी में अबुन कहते हैं, अम्मी बैठिए, बैठ के सुनाए। अम्मी को अरबी में उमुन कहते हैं, भाई को अरबी में उखुन कहते हैं और बहन को अरबी में उख्तुन कहते हैं। जी हाँ, और भाई को अरबी में अखुन कहते हैं। अखुन कहते हैं। जी हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपने अच्छा सुना। जी फैजान भाई, आप सुनाए। अब्बू को अरबी में अबुन, अम्मी को उम्मुन, बहन को उख्तुन, भाई को अखुन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसी को याद हुए चारों? चलिए एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अब्बू को अरबी में अबुन कहते हैं, क्या कहते हैं? अबुन। और अम्मी को अरबी में उम्मुन कहते हैं, क्या कहते हैं? अखुन। और भाई को अरबी में अखुन कहते हैं, अखुन। अखुन कहते हैं, क्या कहते हैं? अखुन। और बहन को अरबी में अखुन। उख्तुन कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये हैं आज के 4 वर्ड्स जो हमने आपको याद कराए। तो कोशिश कीजिएगा इन्हें घर जाके भी याद करें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज हमने सीखे वो 4 वर्ड्स जो कि जिनसे हम भी मोहब्बत करते हैं और वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं। अम्मी, अब्बू, भाई और बहन। अम्मी को अरबी में उम्मुन कहते हैं, अब्बू को अबुन और भाई को अखुन और बहन को उख्तुन कहते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अबुन, अब्बू को अरबी में अबुन कहते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो कोशिश करें कि ये वर्ड्स आप भी घर जाके याद करें। और मदीने के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी। मैं चिन्नौर शहर से अर्ज कर रहा हूँ। रमजान भाई आइए नारे लगाते हैं। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, औलिया ने कहा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अंसर है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। रजब 7वां महीना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका जवाब जी। मदीने के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है बुजुर्गों के बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में आज हम मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का मुबारक अक़ीदा सुनेंगे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये मुबारक अक़ीदा था कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाया है। ना आपसे पहले कोई आप जैसा था। यूनिक। आप अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे यूनिक बनाया। ना आपसे पहले कोई आप जैसा था और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आप जैसा हुआ और ना कभी होगा। चले आइए मैं आपको इस बारे में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक फरमान सुनाता हूँ, जिसमें आप रदी अल्लाह अन्हो ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ भी बयान फरमाई हैं और साथ ही साथ अपना यह अक़ीदा भी ज़िक्र फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी ना कोई आप जैसा था और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आप जैसा हुआ। प्यारे बच्चों, एक बार हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों में सबसे ज़्यादा रहमदिल और यतीम के लिए वालिद की तरह लोगों में दिली तौर पर सबसे ज़्यादा बहादुर थे। वो तो निखरे निखरे चेहरे वाले, महकती खुशबू वाले और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई आपकी मिसल था और ना आपके बाद। सुब्हान अल्लाह, अल्लाह
پاک نے ان پر رحمت اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں ایک شاعر، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا کوئی نہیں کوئی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گل صحبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم نے ایک واقعہ سنا اور عقیدہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ کے گھر دو سرا ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا خوشاب نے کہا اولیاء نے بھی کہا اچھا بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ اے رضا نعرہ گیا تار کا ہر صحابی یہ نبی سب صحابیات بھی چار یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہے حسن حسین بھی والدین نبی ہر زوجہ نبی ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار مدینہ سکھائے۔ مدینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے دعا یاد کرتے ہیں۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرتے ہیں میں، اور اس سیگمنٹ میں ہم ہر سیگمنٹ میں ایک دعا یاد کرتے ہیں، اور آج بھی ہم ایک دعا یاد کریں گے۔ وہ دعا ہے جمعی کے وقت پڑھے جانے والی دعا۔ جی وہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلیں اس دعا کو دوہرا لیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار پھر دوہرا لیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ دوہرا لیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلیں اس دعا کو مل کر یاد کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی کس کس کو یاد ہوئی دعا؟ جی
ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. کافی بچے یہاں پہ علی جل پڑھ رہے ہیں تو علی العظیم ہوتا ہے, علی العظیم نہیں ہوتا. تو یہ ایک بار پھر دہراتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے سنیں گے. جی فیضان بھی. لا حول لا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جی چلیں کون سنانا چاہے گا؟ جی فیضان بھی سنیں آپ سنیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علی العظیم. واپسی درست کر کے پڑھیں پڑھیں. لا علی حول العظیم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علی العظیم. یا پہ پیش نہیں ہے, یا پہ زیر ہے. یا آپ تھوڑا واپسی پڑھیں گے, ایک بار پڑھیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بہترین ماشاء اللہ. جی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشاء اللہ. جی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین, آج ہم نے جو دعا سیکھی وہ ہے جماہی کے وقت کی دعا. جماہی کے وقت کی دعا. جی مدی شے کے ناظرین, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی آئیے بڑھتے جماعی کے وقت پڑھنے کی دعا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام, بچوں کی شام. سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم, اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں آپ سے سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے. تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ اچھی بتائیے کہ لفظ حجر اسود میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ حجر اسود میں کتنے حروف ہیں؟ 7. یاد ہو گئے. فیضان بھائی نے ڈھونڈ لیا جواب. عبدالسبحان بھائی جلدی سوچیں, بھائی آگے ہیں آپ سے. چلیں لیتے ہیں عبدالسبحان بھائی کے بھائی سے جواب. ایان بھائی 3 حجر اسود 3 حروف ہیں. جی 7. چلیں 7 یا 3. مائک دیں 7. ارے بتائیں کیسے, گن کے بتائیں نا. گنیں چلیں فیضان بھی آپ بتائیں کیسے 7 ہیں؟ ہا جیم را اجر الف سین واو دال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے بتا دیا کہ 7 حروف ہیں. جواب جنہوں نے 7 دیا ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال بتائیے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کن نبی علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے؟ بی بی آمنہ. جی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے ماشاءاللہ. جواب درست ہے ماشاءاللہ. 12ویں میں کلام بھی سنا, آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی. یہ کلام ماشاءاللہ. اس کے آگے بھی مزید اشعار ہیں. جی چلیں اگلا سوال بتائیے کہ دین اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی چلے جواب دیں گے. یہ مسلمان. جی مسلمان. چلیں ایان بھی اب آپ جواب دیں. مسلمان. اب عبدالسبحان بھی آپ جواب دیں. مسلمان. اب آپ جواب دے دیں. مسلمان. ماشاءاللہ مسلمان. جواب درست ہے. جی اگلا سوال بتائیے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟
اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟ چلیں بتائیں عبد السلام بھی جلدی بتائیں. پیر کے دن. پیر کے دن. جواب غلط ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا. مدینہ کے ناظرین آج کا جو سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ بتائیے اسلامی سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟ اور جواب تھا رجب. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف تک بھی پہنچائے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے قسمتی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام آ گئی, بچوں کی شام پھر آ گئی, بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ, آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.